مناجات باری تعالی سماعت فرمائیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو دل بے نور کو پر نور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: والله ولي المؤمنين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله ولي الذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم و مکرم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے تصوف کا، اور تصوف میں موضوع چل رہا ہے اسماء حسنہ کے معارف کے تعلق سے. اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں یہیں سے چلہ اخذ کیا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ہر 40 دن بعد بدل رہی ہوتی ہے. اگر 40 دن میں بچے کی جسمانی حالت بدل سکتی ہے تو 40 دن اللہ کی یاد میں لگانے سے روحانی حالت میں بدلاؤ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے مشائخ اسی لیے 40 دن اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. اسی کو چلہ کہتے ہیں. ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلہ لگواتے ہیں، کیونکہ چلہ لگوانے سے واقعی انسان کی دل کی حالت بدلتی ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ سے ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارا پانے کا. ایک اور عجیب بات سنیں، اللہ کے نام کے شروع میں الف اور آخر میں ہا ہے. الف اور ہا کو ملایا جائے تو آہ کا لفظ بنتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان ابراہیم لأواہ حلیم، یعنی بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل مزاج والے تھے.
وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ جب انسان پر محبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر اس کے بس میں نہیں رہتا۔ عاشقوں کی پہچان بھی یہی ہے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ لوگوں کو اس کی آہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ رب کی یاد میں اس کی آہیں نکلتی ہیں، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کو اتنا زبان سے دہراتے رہنا، زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے ہمیں بھی یہ سب نعمتیں نصیب ہو جائیں، آمین۔ لہذا ارشاد باری تعالی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیں اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا نام بھی کافی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات بندے کے لیے کافی ہے، اسی طرح ذکر کے معاملے میں اللہ کا نام بھی ذکر کے لیے کافی ہے۔ ماشاء اللہ۔ رہ حیات کی تاریک رہگزاروں میں تمہارا نام ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ اذان اور نماز دونوں کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام ہی پر ہوتی ہے۔ اذان کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ مؤذن شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اسی طرح اقامت کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور انتہا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز مکمل کرتے ہیں، اسی میں بھی اللہ ہی ہے۔ انسان پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے۔ اس لیے جب دشمن کی بات چلی تو پروردگار نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم اپنے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے تو پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم یوں کہو گے تو میں پروردگار تمہیں اس دشمن سے پناہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں بھی اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا۔ بچپن میں استاد بتاتے ہیں کہ الف کھڑی ہوتی ہے اور با لیٹی ہوتی ہے، اس لیے جب بچے با لکھتے ہیں تو وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہی با بسم اللہ میں لکھی جاتی ہے تو کھڑی حالت میں لکھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جب لیٹی ہوئی با اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہے تو یہ نام لیٹی ہوئی با کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اے بندے، اگر تو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ نتھی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں جڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھ گرے ہوئے بندے کو کیوں نہیں اوپر اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کرنے کے لیے قرآن مجید میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کی سیر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا،
وہاں بھی اپنا ذاتی نام ہی استعمال فرمایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ ایک دوسری جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ ولی المؤمنین، یعنی اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہاں بھی اپنے ذاتی نام کو جو ہے استعمال کیا۔ جو اچھے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے لیے اپنا ذاتی نام پسند فرمایا، ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوسری جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنین پر فضل کرنے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر پروردگار نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہارے اوپر۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اپنی رحمت کے لیے بھی اس میں ذات کا استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بھی اس میں ذات سے فرمایا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، سورہ فتح کی 26ویں آیت ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا۔ دنیا اور آخرت کے ثواب کا تذکرہ تو کیا، اپنے ذاتی نام کو پسند فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ جہاں بندوں کو نیک اعمال کی توفیق دینے کا تذکرہ فرمایا، وہاں بھی اس میں ذات کو استعمال فرمایا وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ عبادت کا تذکرہ فرمایا تو اس میں ذات کو پسند فرمایا، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، ارشاد فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا تو اس میں ذات کو پسند فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مؤمنین پر۔ ایک اور جگہ پروردگار نے فرمایا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی پس تم پہلے ایسے ہی تھے، پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ ایک اور جگہ پروردگار نے فرمایا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، پھر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں بچایا کہ عذاب ہے، لو کے عذاب سے بچایا۔ جہاں مومنین کی تعریف اور نصرت کا وعدہ فرمایا، وہاں بھی ذاتی نام کو استعمال فرمایا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے مدد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ جب کسی کو ملک دینے کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ذاتی نام کا استعمال فرمایا۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا،
جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم لوگ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لیا تو اس کا تذکرہ یوں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے بارے میں امتحان لیا ہے۔ حدود شرعیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ تعظیم اشیاء کا تذکرہ یوں فرمایا، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ حلال اور حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اور تم نہ کھاؤ ان جانوروں کا گوشت جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تب تک ذبح مکمل نہیں ہوتا۔ جہاں مہر جباریت لگانے کا تذکرہ ہوا وہاں بھی اپنے اسم ذات کو استعمال فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جہاں خشیت کا تذکرہ ہوا وہاں اپنے ذاتی نام کو استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ سے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ جہاں بندوں سے کوئی وعدہ فرمایا وہاں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ جب لوگوں نے کوئی بات پوچھی اور اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا تو بھی اپنے ذاتی نام ہی کو استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز محشر عدل فرمائیں گے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ذاتی نام کو استعمال فرمایا، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ کی محبت اور معرفت ہمارے دلوں تک جاری اور ساری فرما دے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔